علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكي الرؤوف الكريم آیت کریمہ پر کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل انتہائی حقیقت و ادب و احترام کے ساتھ سید الانبیاء امام الانبیاء جانی کائنات فخر کائنات محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں فرمائیں اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرورہ شاہ کریمہ دستگیر شرفہ حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے باپ وقت عاصم بمانے بیسا اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ مدد قادریم نعرے وقت عاصم کی سلم دم شاہ مدرسہ خان قطب عالم کی سلم۔ آج کی یہ بزم محبوب یزدانی قدوۃ الکبریٰ اوحد الدین غوث العالم حضرت سیدنا الشاہ سید میر مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اور اس کی نسبت سے آج ہم یہاں پر شیخ الاسلام ٹرسٹ کے ماتحت اس جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی فیضان مختوم اشرف تمام ساتھیوں کو ہمیشہ ہمیشہ عطا فرمائے اور خصوصاً بالخصوص جو کام حضرت مختوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر جو جاری کیا تھا وہ خاص کام دین کی تبلیغ کا تھا، اسی کام کو شیخ الاسلام ٹرسٹ آج انجام دے رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹرسٹ کو خصوصی فیضان کیوں نہ ملے، اس لیے کہ جب ہم جیسے گنہگار کسی چیز کے لائق نہیں انہیں فیضان مخدوم عطا کیا جاتا ہے تو پھر یہ تو اسی نسبت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور اسی مخدومی مشن کا کام ایک شیخ الاسلام ٹرسٹ کی شکل کے اندر آج کیا جا رہا ہے، تو پھر مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر عنایت خصوصی اس ٹرسٹ کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَقُومُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس دور پر فتن کے اندر ایمان سلامت رکھنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ ہر طرف سے عقائد پر حملے کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے ایمان کو سلب کرنے کی سازشیں رچائی جاتی ہے کہ بے ایمان کیسے کیا جائے، جس میں سب سے اہم کردار، سب سے اہم رول جس بات کا اپنایا جاتا ہے وہ ہے دنیاوی لالچ، وہ ہے دنیاوی دولت، وہ ہے دنیاوی سرمایہ، کہ جب بندہ اس خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، جب بندہ دنیاوی جاہ و جلالت کو طلب کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ بھاگ کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر انسان نہ ایمان کی فکر کرتا ہے نہ آخرت کی پرواہ کرتا ہے، وہ صرف دنیا طلبی کے اندر اپنی پوری زندگی کو گنوا کر برباد کر دیتا ہے۔ پھر نہ اس کے ہاتھ ایمان باقی رہتا، نہ دنیا باقی رہتی ہے، نہ آخرت بچتی ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ دنیا طلبی کے اندر سب کچھ اپنا برباد کر دے تو پھر وہ انسان کسی جگہ لائق نہیں رہتا۔ یاد رکھیں، ہر دور کے اندر ایمان پر حملہ کیا گیا، لیکن اس دور پر فتن کے اندر ایمان پر حملہ کرنے کے بہت سے شعبے اختیار کیے گئے، بہت سی چالاکیاں رچی گئی۔ ایک طرف آپ دیکھیں تو کہ کبھی کبھی انبیاء کی ذات پر بھی حملے کیے گئے، کبھی اولیاء کی کرامات پر حملے کیے جاتے ہیں کہ یہ بزرگان دین قبر میں جا کر یہ تصرف و اختیارات نہیں رکھتے ہیں، یہ بندے کی مدد کسی طور پر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمارے پاس وہ نگاہ نہیں ہے کہ ہم نگاہ کے ذریعہ تصرفات اولیاء کو دیکھ سکیں۔ آج جو بھی ہمارا کام چلتا ہے تو ہم کسی بھی بزرگ کی بارگاہ میں جا کر جب اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں تو وہاں سے ہم خالی دامن واپس نہیں آتے، بلکہ ہمارا کوئی نہ کوئی وہاں پر کام پورا ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ نگاہ ولایت ہی کا وہ ذریعہ ہے کہ ہمارے کاموں کے اندر آسانیاں پیدا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا حکم عطا کیا کہ ایک ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب بات یہ ہے کہ سچے ہیں کون، تو اسی رب کائنات کی کلام مجید سے پوچھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کی نشاندہی یہ فرمائی، انعم الذین فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین و اولیاء کی جماعت ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ کونوا مع الصادقین کے اندر وہ اولیاء کا گروہ، کہ اگر اس گروہ کے ساتھ بندہ عشق کر لے، اس گروہ کے ساتھ بندہ اپنا نسبتاً رشتہ جوڑ لے تو پھر بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ بات اصل یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ تصرفات اولیاء کو اللہ نے عطا نہیں کیے تو بات آسانی سے یہ سمجھ لے کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ولایت کو سنا دیں گے، صحابی ہے، خلیفۃ الرسول ہے، لیکن ولایت کا عالم یہ ہے کہ نگاہ ولایت سے وہ دیکھ لیا کہ اللہ اکبر، جب ایک بندہ وہاں سے گزر رہا تھا، سرکار عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تیری نگاہوں کے اندر زنا کے اثرات ہیں۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں کہ ولایت کا وہ مقام ہے کہ اللہ اکبر، کہ کوئی انگلی اٹھانے والا اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ نگاہ ولایت کے اندر اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیے ہیں کہ تمام حجابات کو
اللہ اس کے بندے سے ہٹا دیتا ہے اور اس کی دل کی کیفیت کو وہ بندہ جان لیتا ہے، وہ اللہ کی عطا سے جانتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب بلایا، بندے نے یہ سوال کر دیا، مولا عثمان میں نے تو کوئی زنا نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فلاں محلے کے اندر فلاں عورت کو تو گھر کر دیکھ رہا تھا کہ زنا بھی آنکھ ہے، یہ آنکھ کے ذریعہ زنا کرنا ہوا، تو اس بات سے توبہ کر لے۔ اب ذرا قریب آئے کہ حضرت مولا علی کی بات کی جائے، وہ مولا علی کہ جس کے علم کی بات کی جائے تو ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ فاتح خیبر کہ اللہ اکبر ہزاروں لوگ مل کر بھی خیبر کا قلعہ فتح نہ کر سکے، دروازے کو اٹھا نہ سکے، وہ علی کے ساتھ کہ اللہ اکبر جس کے در سے ولایت بٹا کرتی ہے، جس کے در سے ولایت کی مہر ثبت کی جاتی ہے، اللہ اکبر پہلے مختوم کی بات کرنے سے پہلے ان کے دادا کی بات کر لی جائے کہ وہ شان والا کیسا کہ حضرت علی کے مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے کسی اور کے گھر کے اندر جو جھگڑات میاں بیوی کے اندر ہو رہی تھی، مولا علی گھر میں بیٹھ کر نگاہ ولایت سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر ذرا دیکھیں تو صحیح کہ حضرت مولا علی کی شان کیا ہے۔ مولا علی اپنے گھر کی چٹائی پر بیٹھ کر دونوں میاں بیوی کے جھگڑے کو دیکھ رہے ہیں، خادم کو بھیج دیا کہ جاؤ تو ذرا کہ اس دونوں کا معاملہ کیا ہے اور انہیں بلا کر لے آؤ۔ مولا علی نے جب خادم کو بھیجا، جا کر ان دونوں کو بلا کر لایا، مولا علی نے جب پوچھ گچھ کی، مولا علی سوال کرتے ہیں کہ آخر تمہارے جھگڑنے کا معاملہ کیا ہے؟ شوہر پلٹ کر جواب دیتا ہے، مولا بات کچھ اور نہیں ہے، بات اصل یہ ہے کہ جب بھی میں اپنی بیوی کے قریب جاتا ہوں مجھے بڑی گھن محسوس ہوتی ہے، مجھے اس سے سکون نہیں ملتا۔ جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے ہمیشہ ہمارے جھگڑے ہی ہوا کرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں مسئلہ بڑا آسان ہے، جو علی اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی کے گھر کے جھگڑوں کو حل کر دے اس کے بیٹے کی شان کیا ہوگی۔ وہ مولا علی کہ آپ فرماتے ہیں بات لمبی نہیں ہے، بات اصل یہ ہے کہ اے بیٹی تو نے فلاں جگہ پر کسی سے تجھے زنا کروایا تھا اور اسی کے لطفے سے جو بیٹا پیدا ہوا تھا تو نے اور تیری ماں نے اس بیٹے کو پھینک دیا تھا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مولا علی کی بات تھی، کوئی انکار کیسے کر سکے؟ اس لیے کہ جس علی کو سرکار اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے چھوڑ کر چلے جائے اس علی کی شان کا کیا کہنا۔ مولا علی ہے وہ علی کہ جس نے ماری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، حضرت مولا علی نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، لیکن مولا علی کی شان ہے کہ مولا علی کہ جب سوال کرتے ہیں انکار کرنے کی جرأت نہ تھی، اس عورت نے پلٹ کر کہا مولا بات صحیح ہے کہ میں نے یہ کام کروایا تھا اور میں نے اس بیٹے کو پھینک بھی دیا تھا۔ اب مولا علی کی شان کو دیکھے، کیا نگاہ تھی مولا علی کی۔ مولا علی فرماتے ہیں بات یہ نہیں ہے، بات آگے یہ بھی تھی کہ تو نے اور تیری ماں نے جب اس بیٹے کو پھینک دیا اور کتے نے جب اس بیٹے کو نوچنے کے لیے قریب آیا تو تیری ماں نے اس کتے کو پتھر مارا اور اس پتھر کے سبب تیرے بیٹے کے سر سے خون نکلنے لگا اور تو نے اس سے اپنے چادر کا ٹکڑا کاٹ کر تو نے اس کی مرہم پٹی کی تھی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مولا علی نے سوال کیا، بیٹی نے پلٹ کر جواب دیا بات صحیح ہے۔ اللہ اکبر ذرا دیکھے تو صحیح نگاہ علی کیا دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کہا بات یہ ہے بیٹی کہ جب یہ تو نے پھینک دیا تھا، اب اس شوہر سے کہا کہ ذرا تو اپنے سر سے کپڑا تو ہٹا، اور جس کپڑے کو ہٹایا گیا مولا علی فرماتے ہیں بیٹی جو تو نے تیری ماں نے پتھر مارا تھا یہ وہی فرزند ہے کہ جس کے سر پر تو نے مرہم پٹی کی تھی۔ بات یہ ہے کہ خدا بندے قدوس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ تمہیں آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے دیا جائے، یہ تمہارا بیٹا ہے، جاؤ
کی جوانی کے اندر تختے حکومت کو ترک کر دیا. آج لوگ حکومت کے پیچھے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیں، لیکن جس مخدوم نے اپنی جوانی بڑی جوانی کے اندر تختے سمنا کو ٹھکرا کر ہمیشہ کی سلطنت کو قائم کیا، وہ حضرت مخدوم پاک کہ جنہوں نے 7 سال کی عمر کے اندر حافظ قرآن تو ہو ہی گئے، لیکن قرات سما کے ساتھ 7 قرات کے ساتھ حافظ قرآن بن چکے ہیں. اور کیوں نہ ہو، جس کا باپ اپنے وقت کا ولی کامل ہے بلکہ قطب کہا جائے تب بھی کوئی کم بات نہ ہوگی، وہ حضرت ابراہیم جس کا نانا اپنے وقت کا محدث نہیں بلکہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی کامل، اللہ اکبر، جس کے در پر ہمیشہ 500 لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، وہ مخدوم پاک کہ جنہوں نے 12 13 14 15 سال کی عمر کے اندر علم تفسیر بھی حاصل کر لیا، علم حدیث بھی حاصل کر لیا، سب کچھ حاصل کر کے فارغ البال ہو چکے ہیں. 15 سال کی عمر کے اندر آپ نے حکومت کو بھی سنبھال لیا، لیکن 10 سال حکومت کرنے کے بعد حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت و سلطنت کو چھوڑ دیا. بات میں لمبی نہ کروں گا، بات اصل یہ ہے کہ جس مشن کے ماتحت یہ انعقاد کیا گیا اس پروگرام کا، بات میں نے پڑھی جب تو بات سلسلے کی یہ آئی کہ یہی وہ سلسلہ اشرفیہ کہ جس کی شان یہ ہے کہ مخدوم پاک کی نظر عنایت اس سلسلے پر خاص متوجہ ہوا کرتی ہے، اور یہ مشن وہی کام کرتا ہے کہ جو مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمنان میں حکومت کے دوران درس و تدریس کا وہ ماحول قائم کیا تھا کہ آپ نے انگنت مدارس کا انعقاد کیا تھا، اتنے مدارس قائم کیے. اور یہی کام شیخ الاسلام ٹرسٹ بھی کرتا ہے کہ کسی بھی ذریعہ خدمت دین کی جائے، کسی بھی ذریعہ قوم کو دین کا نفع پہنچایا جائے. مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم تو حاصل کر لیا، لیکن آخر بات کیا تھی، وہ طلب کیا تھی کہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی 30 سال تک اس دنیا کا سفر کیا. آپ نے بڑے بڑے بزرگوں کے پاس حضرت خواجہ جہانیہ جہاں گشت جیسے، حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بڑے پائے کے بزرگوں کی بارگاہ کے اندر آخر آپ نے یہ سفر کیوں کیا؟ اب یہاں پر اپنے چاہنے والوں کو انہوں نے یہ درس دیا کہ مخدوم نے پہلے علم شریعت کو حاصل کیا، مخدوم نے پہلے علم دین کو حاصل کیا، مخدوم نے اسی علم کو پھیلانے کے لیے دنیا کا سفر کیا. اور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرشد حقیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے اندر 12 سال تک خدمت کر کے گزار دی. بلکہ مرشد کا عالم تو یہ تھا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانقاہ کے اندر ہر کسی کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا. جانتے ہیں غوث العالم کا لقب کب سے مل گیا تھا آپ کو؟ جب آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. اور اس پر میں دلیل پیش کروں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو لکھا حضرت خواجہ غریب نواز کے حوالے سے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرے سلسلے کو ایک میرا ایسا فرزند فروغ دے گا کہ جس کی ولایت و ولایت جس کو اللہ غوث العالم کے مرتبے پر فائز فرما دے گا، اور اس کا نام سید محمد اشرف ہوگا. اور مخدوم پاک کہ جن کا ذکر غوث العالم محبوب یزدانی تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ اوحد الدین، وہ مخدوم پاک کہ جن کی پیدائش سے پہلے ہی بلکہ اس پر بڑے بڑے بزرگوں نے آپ کو غوث العالم آپ کی پیدائش سے پہلے ہی کہہ دیا تھا.
حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، حضرت ابن العربی تو اس وقت خانہ کعبہ کے طواف کے اندر آپ مصروف تھے، اور کسی نے پوچھا حضرت ذرا بتائیں تو صحیح کہ اس دور کا غوث کون ہے؟ تو حضرت ابن العربی فرماتے ہیں کہ میں اس دور کا غوث ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں اس دور کا غوث ہوں۔ حضرت محی الدین ابن العربی سے پھر پوچھا کہ آپ کے بعد کون ہوگا؟ بولا فلاں۔ اور ان کے بعد کون ہوگا؟ حضرت محی الدین ابن العربی خانہ کعبہ کے طواف کے دوران آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو سید محمد اشرف کے نام سے اور مخدوم کے نام سے جانا جائے گا، وہ ان کے بعد غوث العالم کے مرتبے پر فائز کر دیا جائے گا۔ وہ مخدوم پاک کہ جن کی پیدائش سے پہلے غوثیت کے چرچے ہونے لگے تھے، وہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے علم شریعت حاصل کی، اور حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بارگاہ مرشد کے اندر جب لوگوں کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت مجھے بھی کوئی خدمت پر معمول فرما دے، میں بھی آپ کے در کے اندر کوئی خدمت پر معمول کر دیا جاؤں۔ مخدوم پاک کے مرشد فرماتے ہیں بیٹا یہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں تجھ سے کوئی خدمت کروں۔ ایک مرید سے خدمت پیر لے سکتا ہے، لیکن جس مرید پر پیر ناز کرے وہ مخدوم پاک کے ساتھ بابرکت ہے۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی بیٹے حضرت سیدنا شیخ سید عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ہمیشہ ہر وقت، بلکہ حالت یہ ہے کہ آپ کی جب عمر 12 سال کی ہوئی تھی اسی وقت سے آپ کے والد نے جب دیکھا کہ مخدوم کی بارگاہ سے اسے بہت لگاؤ ہے تو اسی وقت سے ان کے والدین نے اپنے تمام حقوق کو معاف کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ آج سے تمہیں مخدوم کے دربار کے اندر خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیضان نسل سے اپنا روحانی بیٹا قرار دیا۔ وہی حضرت سیدنا شیخ عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے سب کچھ اپنے مرشد سے سیکھ لیا، بلکہ حال یہ بیان کیا کہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے اندر ایک سال کے اندر 500 عالم دین اور حافظ قرآن بن کے آپ والے کو تحصیل کرتے تھے۔ یہ مخدوم پاک کی خدمت ہے۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے فرماتے ہیں کہ جب میں نے سب کچھ اپنے والد حضرت مخدوم پاک سے سیکھ لیا اور ایک سفر کے دوران مکہ المکرمہ کا غالباً یہ سفر تھا اور بندرگاہ پر جہاں سے جہاز کو جانا تھا وہاں پر علماء کا ہجوم تھا، اور وہاں ایک عالم جو زبردست جن کا نام حضرت علامہ مولانا جمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی بیٹھے ہیں ساتھ میں، اور علم پر بات ہونے لگی۔ وہ تجارت کے لیے چین وغیرہ کا سفر کر رہی ہیں اور بات چلی، میں نے مخدوم سے سب کچھ سیکھا تھا، لیکن علم محیط کے تعلق سے میں نے ان میں بڑی مہارت کو دیکھا، میں نے سیکھنے کا شوق ظاہر کیا۔ اب دیکھیں کتنی خدمت، دین سے کتنا لگاؤ تھا مخدوم پاک کو۔ مخدوم پاک نے دیکھا کہ عبد الرزاق نور العین کو ابھی بھی طلب علم کا شوق ہے اور جمال الدین سے سیکھ رہے ہیں، اور سفر ختم ہو گیا، کبھی مقدمہ ختم ہوا تھا۔ حضرت جمال الدین فرماتے بیٹا شوق تمہارا میں نے دیکھ لیا، لیکن سفر اب آگے میرا کچھ اور ہے، میں کاروبار کے لیے چین کی طرف جا رہا ہوں۔ بیٹا یہاں سے اب ہمارا پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ختم ہوا۔
حضرت عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سمجھ میں نہ آئی، حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر کیسے پتہ نہ چلتا، نگاہ ولی میں متاثر دیکھی، بدل کی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اب یہ تو بیٹا تھا بیٹا۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نور العین کا چہرہ مایوسی سے بھر چکا ہے، حضرت عبد الرزاق نور العین کو قریب کیا اور کہا کہ جا کر پوچھو مولانا جمال الدین سے اور حساب لگاؤ کہ جتنا سامان تجارت ساتھ لائے ہیں اس کا نفع کتنا ہوگا، اور چین میں جا کر وہ جتنا سامان خریدیں گے اور پھر وہ بیچیں گے اس کا نفع کتنا ہوگا۔ ٹوٹل حساب کرنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں بیٹا جا کر جمال الدین سے کہہ دو کہ تمہارے تمام کاروبار کا نفع میں نے عطا کر دیا، جب تک نور العین تعلیم مکمل نہ کر لے 1 سال تک تم اسی کی پڑھائی کرنے لگ جائے۔ یہ تعلیم دین کا شوق مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سلسلہ علم دین کا چھوڑا تھا اسی کو آج شیخ الاسلام ٹرسٹ کی شکل کے اندر وہ دین کا کام کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی سیرتیں ہیں، لیکن وقت آپ کا لمبا نہ لیتے ہوئے میں اس اعتراض کی طرف چلا ہوں کہ ایمان جو سلب کرتے ہیں لوگ کہ ولی سے کیا ملتا ہے، اور ایمان کمزور، ویسے تو جو پکے ہیں ان کا کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن جو ڈلمل ہے اس پر قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھیں۔ حضرت عاصم بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ولی اور آپ کے صحابی ہیں، بارگاہ سلیمانی میں بیٹھے ہیں اور وہ تخت بلقیس تصرف کی بات کر رہا ہوں کہ اختیار ہے کہ نہیں ولیوں کو، اور پھر میں مخدوم پاک کی بات کروں کہ اختیار اللہ نے مخدوم کو کتنا عطا کیا۔ آج بھی اگر مخدوم کی چوکھٹ پر دل لگا کر مانگا جائے تو کوئی بندہ خالی مراد نہیں آتا بلکہ بڑی مراد ہو کر آتا ہے۔ وہ عظیم بارگاہ ہے مخدوم پاک کی۔ حضرت عاصم بن برخیہ بیٹھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی اعلان کیا تھا کہ تخت بلقیس کو کون لے کر آئے گا، تو کہنے والے نے پہلے کیا کہا ان تقوم من مقامی، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو، اس سے پہلے میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے پھر کہا نہیں، اس سے بھی جلدی کون لائے گا۔ حضرت عاصم بن برخیہ کھڑے ہوئے اور کہا ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی آپ حضرت عاصم بن برخیہ دربار سلیمانی سے ہٹیں گے بھی نہیں، یہ اختیار بتا رہا ہوں، ہٹیں گے بھی نہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیا کہا ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو آپ کے دربار میں پیش کر دوں گا۔ اور قرآن کی آیت کریمہ اس پر شاہد ہے کہ حضرت عاصم بن برخیہ نے تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے دربار سلیمانی کے اندر حاضر کر دیا تھا۔ کئی مہینوں کا سفر تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو اٹھا کر لا کر دربار سلیمانی میں رکھ دیا۔ یہ تو سلیمان علیہ السلام کے جنہیں نبوت نبی پاک کے صدقے میں ملی، تو وہ ان کے دور کا ایک صحابی جب اتنی طاقت رکھتا ہو تو جو مصطفیٰ کا بیٹا ہو تو اس کو اللہ نے کتنا اختیار عطا کیا ہے۔ وہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ میں لکھنے والے نے لکھا کہ جب حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہند کی زمین پر پنواں کا سفر کرتے ہوئے جب دوران سفر بنارس سے آپ کا جب گزر ہو رہا تھا اور ایک جگہ پر جب آپ نے قیام کیا، اللہ اکبر، حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا ایک شاگرد بھی ہے، آپ کا ایک مرید بھی ہے، اور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چل رہی ہے، اور جس جگہ پر آپ کا پڑاؤ ہوا مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کو بیان کرتے ہیں۔ اور وہاں پر ایک اجلاس کے اندر ایک بندہ یہ بھی کہتا ہے سرکار آج ایک خوبصورت مورت ایک گھر کے اندر لائی گئی ہے اور غالباً یہ چین کی بناوٹ ہے اور چین بناوٹ میں بڑا ماہر ہے اور کبھی کبھی مورتی بڑی خوبصورت کوئی کاریگری نقش نگار کر دیتا ہے اور وہ اتنی خوبصورت ہے کہ ہر کوئی وہاں دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ سرکار کچھ ارشاد فرمائے اور اسی مجلس کے اندر آپ کا یہ شاگرد بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی ایک عشق کی طرف جاگ اٹھی دل کے اندر۔ انسان دل ہے، دل انسان کے اندر، اور وہ کبھی بھی کسی خوبصورت چیز کا ذکر سنتا ہے تو اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی تو انسان تھا اور وہ شاگرد بھلے تھا، مخدوم پاک کی بارگاہ سے اٹھا اور اٹھ کر وہ چل پڑے اور اس مورت کو دیکھنے لگے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے اسی مورت سے عشق ہو گیا اور عشق ایسا ہوا کہ اب وہاں سے اٹھنے کا نام نہ لیتے اور 2 دن تک تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ وہیں پر بیٹھے رہے، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بندے کو بلایا تو لوگوں نے یہ جواب دیا سرکار وہ تو اس مورت پر عاشق ہو چکا ہے، اب اس کا دل کسی اور کو نہیں چاہتا۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خانقاہ سے اٹھے اور اسی کمرے کی طرف بڑھے اور مورت کو کیا دیکھا؟ مخدوم پاک کے نگاہ ولایت کو دیکھے، دل کو جان لیا کہ اس کے دل کے اندر یہ صورت بیٹھ چکی ہے۔ مخدوم پاک نے آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھایا اور رب کائنات کی بارگاہ میں ابھی جو عرض گزار ہوئے، مولا کاش اس مورت کے اندر تو جان پیدا کر دیتا۔ مخدوم کی زبان تھی، مولا کاش تو اس مورت کے اندر جان پیدا کر دیتا۔ بس یہ تیسری دفعہ کیا الفاظ نکلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخدوم کی زبان ولایت کے صدقے میں اس مورت کو جان عطا کر دی۔ یہ مخدوم کا مقام ہے۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی شان بندہ سے پڑھے نا تو ایمان تازہ ہو جائے۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اس کا نکاح بھی کروا دیا اور اسی لیے تو کہا کہ نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشن ہے وہ مشن علم دین کو فروغ دینا۔ ایک بات سمجھ لیں آپ، میں اختتام کر رہا ہوں گفتگو کا، کہ جہاں پر جادوگر ہوں یہی تو سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ پر آرام فرما ہے وہ جادوگروں کا تو اڈا تھا، جوگیوں کا اڈا تھا، لیکن مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی برکت تھی کہ جب سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ کے اندر ایک جادوگر نے جب کلمہ پڑھا تو مخدوم پاک نے پھر کہا کہ جاؤ اب اس کا مقابلہ کرو۔ کیا کہا؟ مقابلہ اب تم کرو، حالانکہ ابھی کلمہ پڑھا۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیں تعلیم دینا چاہتے وہ سمجھ لیں کہ جہاں جادوگروں کے سامنے تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر اللہ رب العزت کے بندے اپنی کرامتوں سے ان کو کلمہ توحید کرتا ہے۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہا کہ جاؤ مقابلہ کرو۔ سرکار مجھے خوف ہے۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پان کھانے کے عادی تھے، عام طور پر ہماری کوئی صحبت اختیار کرے تو وہ پان کھانے والا ہی بن جائے گا، اس میں کوئی تاثیر پیدا نہیں ہوگی، لیکن مخدوم پاک کے پان کے وہ اگلدان کی برکت تھی کہ مخدوم پاک نے اپنے اس چاہنے والے کے منہ کے اندر اپنا اگلدان جب ڈالا وہ بندہ بے خوف و خطر ان تمام جوگیوں کے سامنے جب ڈٹ گیا، تاریخ میں لکھا گیا کہ اسی وقت مخدوم پاک کے دربار کے اندر 500 جادوگروں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ یہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت دین ہے۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر بات کروں میں زبانیات کی تو اللہ نے وہ علم عطا کیا تھا، بلکہ
اولیاء کی جو شان بیان کی ہے اس میں سب سے ارفع شان بزرگان دین کے اندر جو بیان کی ہے وہ فرمایا کہ سب اولیاء میں سب سے عظیم مقام ایک لحاظ سے مخدوم پاک کو سب سے عظیم عطا کیا گیا، وہ مخدوم پاک کے ساتھ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت دین کے تعلق سے جہاں پر جس زبان سے کہا، ہم تو ایک ہی زبان یا دو زبان بول پائے، حد کرے تو 3 زبان بولی، بلکہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ پر جہاں پر بھی جاتے وہ جس زبان کا آدمی ہوتا اسی زبان میں آپ کتاب لکھ کر اس کے حوالے کر دیتے، فارسی جانتا، بلکہ سب سے پہلے اگر کسی نے فارسی میں قرآن کریم لکھا ترجمہ کیا وہ حضرت مخدوم پاک کے ساتھ۔ اہل عرب کے سامنے جب بات آئی تھی تو حضرت مخدوم پاک نے اسی کو عربی کے اندر لکھ کر دے دیا۔ جب ترکی زبان کے اندر بات کرنے کی بات آئی تھی حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکی زبان میں خطاب کیا تھا، یعنی جو جس زبان میں سمجھتا حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ فضل و کمال عطا کیا تھا کہ ہر زبان کے اندر ہر زبان والے کے سامنے آپ علم شریعت کے موتی کو بکھیر دیا کرتے تھے۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن کو چلانے والے اور یہاں کے تمام ذمہ داران خصوصاً حضرت علامہ مولانا مبارک صاحب اشرفی صاحب ان کو اللہ رب العزت عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان سے مزید خدمت دین اللہ عطا کرے اور مزید خدمت دین لے، ایمان و عقیدے کے اللہ حفاظت فرمائے، اور جو بھی جتنے بھی اس دین کا کام کرتے ہیں مشن کا کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور ایمان کی سلامتی سے اللہ بہتر زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ دوران گفتگو عندن شہر لفظ معلم کوئی غلط پیغام پہنچا ہو، بھول ہوئی ہو، حکم شرع کے خلاف بات ہوئی ہو، توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔